السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لنک آپ نے بھیجا ہے مفتی محمد اکمل صاحب کا۔ سوال ہوا رشتہ آیا ہے اور وہ بینک میں جاب کرتا ہے یا کرتی ہے نا، تو کہا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جہاں سود کا کام ہوتا ہے نا، جس ڈپارٹمنٹ میں یا جس کرسی پر، وہ حرام ہے تو باقی دینا جائز ہے۔ اللہ رحم فرمائے، مجھے لگتا ہے کہیں مفتی محمد اکمل صاحب کا اپنا داماد بینک میں کام کرنے والا نہ ہو، جس کی وجہ سے یہ چونکہ چنانچہ اور یعنی البتہ میں پڑ گئے۔ میرے بھائی بالکل سادہ سی بات ہے، بینک کا چوکیدار ہو، بینک میں چائے بنانے والا ہو، یا بینک کا کیشیئر ہو، یا بینک کا مینیجر ہو، کوئی بھی جو بینک میں کام کرتا ہے وہ حرام کا ہے، اس کو رشتہ دینا بھی حرام کا ہے، مطلب اس کی روزی روٹی حرام ہے اور وہ حرام خور ہے پرلے درجے کا۔ بینک میں سر سے لے کر پیر تک، الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زیڈ تک حرام کا ہی کام ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے سوال ہو کہ جناب کوئی بندہ شراب کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کو رشتہ دینا چاہیے۔ چلے تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں، کوئی بندہ نا لاہور ہیرا منڈی میں، پتہ نہیں ابھی ہیرا منڈی ہے بھی یا ختم ہو گئی، تو کوئی بندہ نا لاہور ہیرا منڈی میں کیا کرتا ہے، کسی کوٹھے پر کام کرتا ہے۔ اور کچھ ہے ایڈ کرنے کا؟ سود بھی ہو گیا، شراب بھی ہو گئی ہے، ہیرا منڈی بھی ہو گئی ہے، ہیں جی؟ تو سوال ہو کہ جناب ایسے شخص کو رشتہ دینا جائز ہے جو شراب خانے میں کام کرتا ہے؟ کوئی مولانا صاحب کہے ہاں کوئی باہر چوکیداری پر کھڑا ہے، گیٹ کیپر ہے، تو اس کو دے سکتے ہو، تو جو اندر موجود شراب بنانے والا ہے اس کو نہیں دے سکتے ہو۔ ہاں جو ہیرا منڈی میں کوٹھے پر چائے بنانے کا کام کرتا ہے اس کو دے سکتے ہو، جو اندر کوٹھے میں سپلائر ہے اس کو نہیں دے سکتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بینک میں کوئی بھی کام کرنے والا ہے اور کوئی سا بھی کام کر رہا ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور سود ایک ایسا پلید گناہ ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا سود کے ادنا درجات میں، یہ چھوٹے میاں کا حال سنا رہا ہوں، ہمارے استاد کیا کرتے تھے، چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ۔ تو سود کے ادنا ترین درجے کا یہ حال ہے کہ این کی ہر راجلو امہ، بندہ اپنی ماں سے برائی کرے، یہ ادنا درجے کا یہ حال ہے۔ مجھے بتاؤ اعلیٰ درجے کا کیا حال ہوگا؟ ہوئے ہوئے اوے اللہ کے بندو، جو بھی حرام خور ہے، جس کی کمائی حرام کی ہے، اس کو رشتہ دینا حرام ہے۔ نہیں تو سیدھا بتائیں اس کو، بھائی آپ نا ہمیں شکل و صورت سے اپنی نماز روزے سے قبول ہو، لیکن آپ کی روزی روٹی حرام کی ہے، بینک میں کام کرتے ہو، تو ہم رشتہ آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو بینک کی نوکری سے ریزائن دینا پڑے گا۔ آپ شکل و صورت کے بڑے سونے ہو بھی مسلمان، لیکن یہ جو آپ شراب خانے میں کام کرتے ہو نا، یہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ بھائی آپ اپنی شکل و صورت سے نا ہمیں قبول ہو، لیکن یہ جو آپ رنڈی خانے میں کام کرتے ہو یہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ آگے سے کہے سرکار میں ابھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ میں کوئی اپنی پیٹ سے باتیں نہیں بتایا کرتا، میری زبان پر میرے دماغ میں جو بھی بات آتی ہے نا اس کا باقاعدہ ایک حوالہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک شہزادیہ تھی، صحابیہ، تو ایک کافر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ اب وہ عورت مسلمان ہے، رشتہ لے کر آنے والا کافر ہے، تو وہ کہنے لگی نہیں میں تم سے نکاح نہیں کرتی، تم کافر میں مسلمان۔ اب رشتہ مانگنے والے نے پتہ کیا سمجھا، بھئی اس کو زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ ہوگی، وہ اپنے حق مہر کی ڈیمانڈ بڑھاتا گیا، اور آگے سے نبی رحمت علیہ السلام کی یہ شہزادی صحابیہ یہ نا کرتی رہی۔ جب اس نے بہت تنگ کیا نا تو وہ شہزادی کہنے لگی مجھے تم سے حق مہر نہیں چاہیے، اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو کلمہ پڑھ لو، تمہارا کلمہ پڑھنا میں اپنا حق مہر بنا لوں گی۔
اب کلمہ پڑھنے میں کتنے تولے سونا لگتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کلمہ پڑھنے میں کتنے ڈالر، کتنے یورو، کتنے ریال خرچ ہوتے ہیں؟ وہ شادی کرنے والے نے سوچا اچھا تو لو، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو نبی رحمت علیہ السلام کی وہ شہزادی صحابیہ کہنے لگی تمہارا کلمہ پڑھنا، اسلام قبول کرنا میرا حق مہر ہے، میں مفت میں تم سے شادی کرتی ہوں. حالانکہ یہ مفت نہیں تھا، اس شہزادی نے کروڑوں خربوں کائنات کی ساری دولتوں سے، بلکہ دنیا میں سب سے مہنگا اور قیمتی ترین حق مہر تھا تو نبی رحمت علیہ السلام کی شہزادی اور صحابیہ کا تھا. وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. تو جو بھی، اب میں آپ کو بتاؤں کیا یاد کرو گے. 2 ہفتے پہلے میری ایک بہت جان پہچان والی اماں جی ہے، بڑی عمر کی بوڑھی ہے، تو میں نے اسے قرآن پاک بھی پڑھایا. وہ کہنے لگی کہ بیٹا جی مولانا صاحب ایک رشتہ ہے ہمارے پاس، ہمارے ایک جاننے والے کا. اب میں نے اماں کو انکار نہیں کیا، اب میں پہنچ گیا. تو لڑکا بھی وہاں میں نے دیکھ لیا، لڑکے کا باپ بھی میں نے دیکھ لیا. اللہ اکبر. وہ اماں جی اہل حدیث ہے. تو اماں جی کے سامنے اس رشتہ مانگنے والے سے کہا بھائی میں اہل حدیث ہوں، میری بیٹی بھی اہل حدیث ہے، ہم رفع الیدین کرتے ہیں، ہم تعویذ نہیں پہنتے ہیں، کوئی مر جائے تو کل ساتے تیجے نہیں کرتے ہیں. میں نے اس کو 15 منٹ کا کوئی لیکچر جھاڑ دیا. ہاں جی. اور لڑکے نے نا بازو پر دھاگا یا تعویذ باندھ رکھا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے گھین ہے. گھین پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ میری ناف میں درد ہوتا ہے، پیٹ کا درد سمجھ لو. میں نے کہا یہ اتارنا پڑے گا، آئندہ کے لیے نہیں پہننا ہوگا، یہ کام حرام کے ہیں. تو اور ساتھ یہ کہ آپ کو رفع الیدین بھی کرنا پڑے گا. وہ اب آئے گا دوبارہ واپس. گیا نہیں آیا. تو اس لیے میرے پیارے بھائی جو بھی اس طرح کا بندہ رشتہ لے کر آئے نا، میں خود بیٹیوں والا ہوں، 8 بیٹیاں ہیں، ابھی ایک کی شادی ہوئی ہے، 7 باقی ہیں، 2 جوان ہیں. تو جو بھی رشتہ مانگنے آئے اس کو سیدھی بات کرو بھائی بینک کی نوکری حرام، یہ چھوڑو پھر آؤ ہم رشتہ دیتے ہیں. اگر اس کا دین اخلاق شکل و صورت مسنون ہو. ہاں جی. کوئی شراب کے کارخانے میں کام کرنے والا ہے، اسے کہو آؤ ہم رشتہ دیتے ہیں. شراب کے کارخانے میں کام چھوڑو، توبہ طیب ہو جاؤ اور اپنا داماد بنا لیتے ہیں. خود میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بڑی کا دیا الحمدللہ. پہلے لڑکا اہل حدیث ہوا، پھر رشتہ دیا. وہ داڑھی منڈا تھا، اسے منگنی پر کہا نکاح والے دن سے لے کر مرنے تک تمہارے چہرے پر مجھے بلیڈ نظر نہ آئے، پوری داڑھی ہو. وہ دولہے صاحب کو رشتہ چاہیے تھا، وہ داڑھی لے کر آیا اور انشاءاللہ مرتے دم تک داڑھی ہوگی. تو بینک میں نوکری کرنے والا چاہے اس کی 1 کروڑ تنخواہ ہو، عقل کے اندھو پیسوں کو اور دولت کو مت دیکھا کرو. اسے کہو یہ بینک کی نوکری چھوڑو، کباڑی کا کام کرو. چاہے تمہاری 70 اور لاکھ روپے کی تنخواہ کی بجائے 1000 روپے دہاڑی ہو، 500 روپے دہاڑی ہو. اگر وہ ایگری ہو جائے تو رشتہ دے دو، ورنہ انشاءاللہ خود ہی بھاگ جائے گا. قرآن مجید نے فرمایا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین. اگر ہو مومن، بے ایمان نہیں ہو تو سود کو چھوڑو، آؤ ہم رشتہ دیتے ہیں. قرآن کریم نے کہا وحرم الربا، اللہ نے ربا سود کو حرام کیا. رشتہ چاہیے، ربا کو سود کو چھوڑو، آؤ تمہیں ہم رشتہ دیتے ہیں. وہ اگر آپ کی بات مان کر حرام چھوڑ دے آپ کو دگنا فائدہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور اگر وہ نہیں چھوڑے گا تو ٹل جائے گا. تو کوئی بھی حرام خور ہو، بینک میں نوکری کرنے والا حرام خور ہو، شراب خانے میں نوکری کرنے والا حرام خور ہو، کوٹھے پر کام کرنے والا حرام خور ہو، ہاں جی، تو اس کو کہو بھئی یہ گناہ ہے، یہ آپ چھوڑ دو اور پھر ہم آپ کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں، ورنہ بھگا دو. اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے بنائے، سب کی بیٹیوں کے.
سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے بنائے۔ حرام خور کو رشتہ دینے سے بہتر ہے بیٹی کو گھر بٹھا کر کے بوڑھا کر دو، وہ کنواری بوڑھی مر جائے۔